السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں صابر علی امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیمسٹری اردو ود رائے صابر۔ اردو کے اندر آج ہم جس اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے علم البیان۔ علم البیان کیا ہوتا ہے؟ اس کی اگر ہم تعریف کو دیکھیں تو بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ جو بیان ہے نا، علم بیان، تو اس میں بیان کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے شستہ فصیح تقریر، یعنی ایک ایسی تقریر یا تحریر جو کہ اپنے اندر شائستگی رکھتی ہو، فصاحت رکھتی ہو، یعنی کہ بڑی خوبصورت طریقے سے ہو، جس کے ذریعے انسان اپنے دل کی بات ظاہر کرے، جس کے ذریعے انسان اپنے دل کی بات ظاہر کرے۔ یعنی وہ آپ اگر کوئی جملہ لکھ کر دیں یا آپ بول کر کریں، اپنے دل کی بات، اپنے ذہن کی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے، اور وہ کیا ہونی چاہیے، اتنی اچھی ہونی چاہیے، اتنی فصیح ہونی چاہیے کہ اگلے بندے کو اس کی ایک بہترین طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے وہ جو تقریر اور تحریر ہے نا، اس کی خوبیوں کا ذکر جب ہم کرتے ہیں نا تو اس علم کی جو شاخ ہے اس کو علم البیان کہتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو علم البیان کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یعنی الفاظ اپنی بات پہنچانے کے لیے، اپنی بات دوسروں تک کرنے کے لیے جو آپ استعمال کرتے ہیں تحریری طریقے یا تقریری طریقے سے، جو اس کے اندر خوبیاں ڈھونڈ رہی ہیں کہ کن خوبیوں کے تحت اس کو جامع اور خوبصورت بنایا گیا ہے۔ علم البیان کی نا برازیل مطلب شاخیں آگے، اس میں روزمرہ آتی ہے، محاورہ آتا ہے، ضرب الامثال آتی ہے، تشبیہ آتی ہے، استعارہ آتا ہے، مجاز مرسل آتا ہے، ثنائے بدائے آتے ہیں، مرات النظیر آتی ہے، کنایہ آتا ہے، تجنیس آتی ہے۔ ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ہم نا آہستہ آہستہ مختلف جو ٹاپکس ہیں ان کو، ان سب کے بارے میں ڈسکس کریں گے مختلف ویڈیوز کے اندر، لیکن آج جو ہم کریں گے، اب بات ہم کریں گے دو ٹاپکس کے بارے میں، ایک کون سے، روزمرہ کے بارے میں اور محاورہ کے بارے میں۔ علم البیان کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں جی، اپنی تقریر کو یا اپنی تحریر کو خوبصورت اور دلکش بناتے ہیں، اس کے اندر خوبصورتی کو مزید بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں روزمرہ۔ روزمرہ علم بیان کی ایک اصطلاح ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اصطلاح کیا چیز ہوتی ہے۔ اصطلاح کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایسی کوئی بات جس پر سب لوگ اتفاق کر لیں، کسی اصلی لفظ جو ہے نا، اس کے لفظ کے اصلی معنی ہوں، ان سے ہٹ کر اگر کوئی لفظ ہے نا اس کا مطلب بن جائے۔ جیسے یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے کہ اس کو اصطلاح کہتے ہیں، مثال کے طور پہ صلاۃ۔ صلاۃ عربی میں کہتے ہیں دعا کرنے کو، مطلب اس کا لفظی مطلب ہے دعا کرنا۔ اب دعا کرنا، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگنا، اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں، اس کا مطلب ہی یہی ہے۔ لیکن امت مسلمہ نے صلاۃ کے معنی نماز، یعنی ایک نماز کیا ہے کہ ایک اسلام کے اندر جامع عبادت ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مختلف فرضات کو مطلب ادا کرتے ہوئے پہلے ہاتھ باندھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، وہ ایک نماز ہے۔ تو عام طور پر دعا مانگنے کا لفظی مطلب صلاۃ ہوتا ہے، لیکن ہم نے نماز کے لیے اس کو مختص کر دیا، تو یہ اب ایک اصطلاح بن گیا۔ تو امید ہے اصطلاح کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ روزمرہ، اس سے بات چیت کا نام ہے۔ روزمرہ عام طور پر بات چیت کو کہتے ہیں جو اہل زبان کے اسلوب بیان، طریقہ اظہار اور گفتگو کے انداز کے مطابق ہو۔ اب جب بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا اگر میں لفظی مطلب دیکھا جائے نا تو وہ کچھ اور ہی بن رہا ہوتا ہے، لفظی مطلب کچھ اور ہی بن رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کے وہ اصطلاحی مطلب کو دیکھتے ہیں تو وہ وہی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں جو وہ زبان بولتے ہیں، جن کی وہ زبان ہے، جن کو ہم اہل زبان کہتے ہیں۔ تو اس کی تین مختلف کیٹیگریز اور تین مثالیں ہیں جن کو میں یہاں پہ بیان کروں گا۔ الف میں کہتے ہیں کہ 2 4، 4 6، 8 10۔ اب یہ ان کے اندر ہم الفاظ جو بول رہے ہیں ان کے اندر نہ تو میں حروف عطفی کہتے ہیں نا، واو اور لگانا، حروف اضافت کا کے کی وغیرہ آ جاتا ہے، تو وہ نہیں لگائے گئے۔ دیکھیں 2 اور 4 بغیر عطف اور بغیر اضافت کے لکھے گئے ہیں۔ تو اہل زبان اس کو اسی طرح ہی کیا کرتے ہیں جی، استعمال کرتے ہیں۔ یہ روزمرہ ہے، یہ کیا ہے؟
روزمرہ ہے. اب عام دیکھنے میں بندہ کہے کہ 2 4 یہ تو گنتی کے اعداد ہے نا، یا 4 6 ہے یا 8 10 ہے. اگر اس پر قیاس کر کے کوئی بندہ کہے کہ یار مطلب 2 کے فرق سے بات کریں، 2 اور 4 میں 2 فرق ہے، 6 اور 8 میں 2 فرق ہے، 8 اور 10 میں 2 فرق ہے، تو میں اپنی طرف سے ہی کہتا ہوں جی 6 8 یا 16 18. مطلب 4 6 6 8 اس میں شامل نہیں ہے نا اس محاورے کے اندر کہیں بھی بولا جائے، لیکن وہ بندہ کہتا ہے یہ 2 کا فرق ہے نا، میں یہی استعمال کر لیتا ہوں. تو وہ کیا کہتا ہے 16 18 کہہ دیتا ہے، یا 17 19 کہہ دیتا ہے، یا 21 23 کہہ دیتا ہے. تو چونکہ یہ اہل زبان اس طریقے کو استعمال نہیں کرتے تو یہ روزمرہ نہیں کہلائے گا. اہل زبان بولتے ہیں 10 15، یا کہتے ہیں 9 15 یا 11 15 نہیں بولتے، یعنی مطلب یہ اس طرح کے الفاظ نہیں بولتے. 15 20 بولتے ہیں، مطلب یہ باقی الفاظ بھی تو نہیں، وہ بھی تو اعداد ہیں. اب یہ کیوں استعمال ہوتے ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں اعداد کی، 14 20 یا 16 20 نہیں بلتے، لہذا یہ بھی روزمرہ نہیں ہے. یعنی جو ایک محاورہ، ایک الفاظ، ایک جو بڑی دیر سے مختلف لوگ بولتے آ رہے ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی خاص مطلب نکل آیا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے، روزمرہ ہے. اچھا، اگر کوئی بھی فکر اگر اہل زبان کے انداز گفتگو کے خلاف ہو تو اسے روزمرہ نہیں کہیں گے. یعنی اگر جس انداز سے وہ لوگ بولتے ہیں، جن کی وہ زبان، اگر ان کے رولز کے، ان کے انداز گفتگو کے اگر وہ خلاف ہے، اس سے کنٹراڈکٹ ہے، تو اس کو ہم روزمرہ نہیں کہیں گے. مثلا ایک ہے نا بشیر و نذیر کو 10 روپے نقد اور بصیر و نصیر کو 5 کتابیں نام ملی. اب یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ یہ روزمرہ کے خلاف ہے. اہل زبان کیسے بولتے ہیں؟ بشیر اور نذیر کو 10 10، یعنی کہ 2 لوگ ہیں نا، تو ان کو ذکر کیا 10 10 روپے نقد، اور بصیر اور نصیر کو 5 5 کتابیں ملی. اب اس کا نا اس سے ڈفرینشیٹ کر دیا گیا ہے کہ دونوں کو 5 5 ملی ہیں. تو یہ روزمرہ ہے. یہ طریقہ کار ہے کن کا؟ اہل زبان کا. یہاں طور پہ واضح ہو گیا کہ روزمرہ کا جو تعلق ہے وہ کسی ایک کلمے سے نہیں ہوتا. مطلب ہو سکتا ہے کہ جملہ وہ ٹھیک ہو گرامر کی روح سے، اس میں تمام، اس میں فاعل و مفعول اور تمام چیزیں موجود ہوں، لیکن وہ کیا کرے، اہل زبان ایسا نہیں بولتے، تو اس طرح وہ پھر بھی روزمرہ نہیں کرائے گا. ہاں ایک جملہ ضرور ہوگا. اب ایک اور مثال لیتے ہیں کہ میں روز مدرسے جاتا ہوں. یہ ایک روزمرہ ہے جو کہ بولا جاتا ہے. لیکن کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار روز اور دن کا مطلب ایک ہی چیز ہوتا ہے، تو کہ میں دن مدرسے جاتا ہوں، روز اور ایک ہم مانی ہے نا. تو کوئی بندہ اگر کہے کہ میں روز کی جگہ دن کہتا ہوں تو یہ غلط ہے. یہ روز مرہ نہیں بلکہ فکرہ بھی بے من ہے. اگرچہ روز اور دن جو ہم معنی و مترادف ہیں، لیکن اہل زبان اس کی جو انداز گفتگو ہے اس کو استعمال نہیں کرتے. چلے ہم آگے دیکھتے ہیں جی. اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ میں روز مدرسے جاتا ہوں، میں روز مدرسے جاتا ہوں، اس کو مذکورہ یا مطلب وہ کہہ دیتا ہے نا کہ میں روز کو مدرسے جاتا ہوں. اب یہ دیکھو کہ یہاں پہ تو یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ روزمرہ نہیں ہے، لوگ ایسے نہیں بولتے ہیں. تو اسی طرح دونوں جملے بالکل مہمل ہو جاتے ہیں، غلط ہو جاتے ہیں. اب ان ساری باتوں کا ہمارا حاصل بحث کیا ہے؟ حاصل بحث یہ ہے، نتیجہ یہ کہ جتنے بھی مرکبات وہ چاہے مرکب ناقص ہوں یا تام ہوں، جس طرح اہل زبان بولتے ہیں نا اسی طرح بولیے لکھیے تو وہ روزمرہ درست ہے، مقبول ہے. لیکن اگر آپ اس کے خلاف بولیں گے تو وہ ناپسندیدہ اور نامقبول روزمرہ ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں محاوروں کی. محاورہ کیا ہوتا ہے؟ محاورے کے لغوی مطلب، یعنی گرامر کے اندر اس کے لفظ کا جو مطلب ہے وہ ہے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا. لیکن اس میں چاہے وہ گفتگو اسلوب کے مطابق ہو یا نہ ہو، اس کا لغوی مطلب میں تو یہی ہے نا محاورہ. کوئی بھی ہم جو کوئی جملہ لکھتے ہیں، کوئی محاورہ بولتے ہیں. لیکن اگر اس کی اصطلاحی معنی میں بات کریں نا تو وہ کلمے یا کلام اس موقع محاورہ کہتے ہیں جو اہل زبان کے اسلوب کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں مستعمل ہو. یعنی اس کا اگر لفظی مطلب دیکھیں تو وہ کوئی اور ہے، لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں وہ زبان بولنے والے ہیں نا،
وہ انہوں نے اس کا کوئی اور ایک مطلب بنایا اور جس کو تمام لوگ سمجھتے ہوں، تو وہ کیا ہوتا ہے محاورہ۔ مثال لیتے ہیں ہم، جیسے ہے 3-5 اور 7-5۔ اب یہ دونوں مثالوں کا اگر لغوی میں دیکھیں، معنی ادنا چھوٹا یا چھوٹے بڑے سب جانتے ہیں، مطلب اس کا 3 اور 5 کیا ہے؟ اعداد ہی ہے نا۔ لیکن اگر اصطلاحی مطلب میں دیکھا تو اس کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑے، یعنی فلاں بندہ تو بڑی 3-5 کرتا ہے بھائی، فلاں بندہ تو بڑی 3-5 کرتا ہے، مطلب لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں کہ اسی طرح دوسرا 7-5 جو ہے، اس کے مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کہتے ہیں نا فلاں بندہ نے بڑی 7-5 کی میرے ساتھ، مطلب بہانے کرنا، ہیلا بہانہ کرنا۔ تو اب یہ دیکھ اس کا لفظی مطلب ہے کہ کوئی بھی بندہ ایک نیا جو زبان سیکھنے والا آیا ہے، اب اس نے گنتی سیکھی ہے، گنتی میں سیکھا ہے کہ جی 7 ایک عدد کا نام ہے، 5 ایک عدد کا نام ہے، تو اس کا وہ ترجمہ کر رہا ہے جی انگلش میں، اور وہ ترجمہ کرے کہ ہی ڈو 5 and 7 with me، تو اس کا کوئی مطلب نہیں نا۔ تو یہ روزمرہ ہے، روزمرہ کا پھر اس کے مفہوم کے حساب سے ترجمہ کیا جائے گا۔ وضاحت کے لیے کچھ اور بھی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے سید صاحب آپ تو فرماتے ہیں کہ شیخ صاحب بڑے سیدھے سادے آدمی نکلے ہیں، انہیں 7-5 ذرا نہیں آتی، یعنی بہانے اور چلاکی مکاری کچھ نہیں آتا۔ اجی حضرت تو بڑے 5 نکلے، ہر بات میں اتنی 7-5 کرتے ہیں، ہر معاملے میں ایسی 3-5 لاتے ہیں کہ توبہ بلی۔ اب یہ دیکھ، اس سے مفہوم واضح ہو گیا کہ ہمارا کہ جو لغوی مطلب ہے نا وہ پھر محاوروں کے اندر کیا ہوتا ہے جی، استعمال نہیں ہوتا۔ اچھا جی، آئے تو ایک آفت لائے، یہ مطلب کچھ پہلے وضاحت کرنے کے لیے یہ محاورے ہیں کچھ۔ آئے تو ایک آفت لائے، آفت کیا ہوتے ہیں؟ بلا کو کہتے ہیں۔ تو یعنی ایک بندہ جو آ کے پریشانی کا سبب بنتا ہے نا، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے آئے تو ایک آفت لائے، جائے تو دکھ دے۔ یعنی یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی ایسا بندہ ہو جو کیا کرے جی، جس کے آنے سے بھی پریشانی ہو، جانے سے یعنی ہوئی وہ پورا منبع پریشانی آئی، اٹھے تو ایک روگ اٹھائے، بیٹھے تو سکھ لے۔ یعنی ایک ایسا انسان جس نے ہمیشہ آ کے فساد ہی برپا کرنا ہے نا، تو اس کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ آئے تو بھی پریشانی، جائے تو بھی کوئی نہ کوئی پریشانی بنا کے دکھ دے کے جاتا ہے۔ اگر وہ اٹھ کے چلا جائے تو بھی روگ یعنی پریشانیاں دے، اور اگر بیٹھے تو بھی سکھ چین یعنی پریشانیاں لے کے چلا جائے۔ اس میں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا کے معنی ظاہر ہیں۔ اس میں پہلی سے مراد ہے آنکھ۔ اب جان اس پہلی سے مراد کیا ہے؟ آنکھ۔ آنکھ بھلا آتی جاتی اٹھتی بیٹھتی ہے، مطلب یہ ایک وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آنکھ جو ہے وہ اٹھتی بیٹھتی آتی جاتی ہے، اب یہ آنکھ تو نہیں نا ایسا کر سکتی۔ تو اس کا مطلب کہ آنکھ کا آنا، یہ آنکھ کے خراب ہونے کو کہتے ہیں۔ آنکھ کا اٹھنا مجازی معنی ہوتا ہے کہ مطلب اشوب چشم یعنی دکھ جہاں، آنکھ کا جو جانا ہوتا ہے نا اس کا معنی بینائی رہنا، اور آنکھ بیٹھنا کے مجازی معنی کیا ہے جی؟ آنکھ کا ڈیلا غائب ہو جانا، مطلب وہ ہلکا سا چھوٹا ہو کے وہ جو ہمارا آئی بال ہے نا وہ سکڑ جانا، گڑا پڑ جانا۔ چونکہ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا یہ چاروں کلمات آنکھ کے ساتھ مل کر مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے چاروں محاورات ہیں، یعنی کہ الگ الگ محاورہ ہے۔ یعنی آنکھ آنا کا مطلب ہوتا ہے آنکھ اشوب چشم ہو جانا، خراب ہو جانا۔ اس کے بعد آنکھ دوسرا ہے جانا، مطلب کہ آنکھ کا نور چلے جانا یا خراب ہو جانا۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں جی بیٹھنا، مطلب بالکل وہ ڈھیلا ہی ختم ہو جانا۔ آئیں کچھ محاورات کے بارے ہم دیکھتے ہیں جو کہ 9ویں کلاس میں گزشتہ سال پیپر میں بھی آئے ہیں۔ آبرو رکھنا، آبرو کہتے ہیں عزت کو رکھنا۔ اب کیا آبرو کو رکھنے کی چیز تو نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی عزت کا خیال کر لینا۔ آبرو بنانا، اب یہ بنائی تو عزت کسی کی بنائی تو نہیں جائے، تو مطلب کسی کی عزت میں اضافہ کر دینا، کسی کی عزت میں اضافہ کرنا۔ آبرو اتارنا، اب اتارنا لفظ استعمال ہوا ہے، اب اتارنا بھی مجازی معنی میں اگر دیکھیں تو کس چیز، تو اس کا جو اصطلاحی مطلب ہے وہ ہے کسی کو بے عزت کرنا۔ آبرو خاک میں ملانا،
یعنی کسی کو بے عزت کر کے رکھ دینا، کسی کی عزت تباہ کر دینا۔ آب و دانہ اٹھنا، آب و دانہ اٹھنا مطلب رزق ختم ہو جانا، اس کے مجازی معنی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا کسی جگہ سے چلے جانے کا وقت آ جانا، تب یہ بولا جاتا ہے۔ آپے سے باہر ہو جانا، بہت غصہ کرنا، آپے میں نہ رہنا، غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا، اپنے حق میں کانٹے بونا، یعنی کچھ ایسا کرنا جو آپ کو ہی نقصان دے، جو کیا کرے، آپ کو ہی نقصان دے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے جی، آستین چڑھانا، لڑنے کے لیے تیار ہو جانا، آسمان پر اڑنا، بڑا غرور کرنا، آگ بگولا ہونا، بڑا غصے میں ہو جانا، آگ برسانا، آگ برسانا کہتے ہیں جی یہ کیا بہت زیادہ گرمی ہونا، سبز باغ دکھانا مطلب دھوکہ دینا جو ایسا کچھ ہو نہ سکتا ہو، بھگو کے لگانا، یہ محاورہ تب بولا جاتا ہے مطلب جب آپ کسی کو ٹونٹ کر رہے ہو، کسی کو کہ ایک چوری، اس کو شدید بے عزت کر رہے ہوں اور اس کی چوری پکڑ رہے ہوں اور اس کو بولنے کا موقع نہ دے رہے ہوں۔ بیڑا اٹھانا، یہ ایک لفظ بیڑا اٹھانا کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ زیر لگا کے اس کو کدے بیڑا کہتے ہیں جو اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو علاقہ جات ہے ممبئی یا اس طرح کے، اس میں پان لوگ کھایا جاتے ہیں، جس کو چھوٹے پان کو بیڑا کہتے ہیں۔ اب وہ جو بیڑا کھانے والے لوگ ہیں، وہ صبح صبح جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داریاں بانٹتے تھے، تو ایک ٹرے میں پان پڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی کون کرے گا جی آج سبزی کون لائے گا، تو ایک بندہ اس کا بیڑا اٹھا لیتا تھا، اس کی ذمہ داری ہو جاتی تھی۔ تو ذمہ داری لینا ہوتا ہے بیڑا اٹھانا۔ بے نقطہ سنانا، یعنی کہ بنا کسی چیز کو دیکھ کے کسی کو بے عزت کرنا۔ اس کے بعد پانی میں آگ لگانا، پانی میں آگ لگانا کہتے ہیں جی کوئی انہونا کام کر دینا جو ہو نہیں سکتا۔ پانی کرنا، یعنی پانی کرنا یعنی شرمسار کر دینا کسی کو۔ تارے گرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے جاگنا۔ جان چرانا، کسی چیز سے بھاگنا۔ چار چاند لگ جانا، کسی چیز کی قیمت بڑھ جانا۔ حاشیہ چڑھانا، حاشیہ چڑھاتے ہیں کسی چیز کو لمیٹائز کر دیتے ہیں، اس کو لمیٹڈ کر دینا۔ خون سفید ہونا، کسی کا دکھ درد یا احساس نہ رہنا۔ دال نہ گلنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کسی چیز کے اندر وہ کیا موقع نہ مل پانا۔ رال ٹپکنا، رال ٹپکنا کب کہتے ہیں جی، جب آپ ایک ایسے کیا کہتے ہیں کہ کوئی کام کر رہے ہیں جس کو دیکھ کے آپ کو لالچ آ جائے۔ سر پر بٹھانا، کسی کو بہت زیادہ عزت دینا۔ شگوفہ چھوڑنا، نئی نئی باتیں ان لوگوں کے سامنے کرنا، کوئی نہ کوئی ایسی چیز جسے فساد بنتا ہو۔ توتی بولنا، بہت زیادہ مشہور ہونا۔ عید کا چاند ہونا، مطلب بہت ہی کم نظر آنا اور بہت ہی تھوڑا۔ فاتحہ پڑھنا، یہ تب بولا جاتا ہے جب کسی کام کا آپ کو خدشہ اور وہ ہو جائے، آپ کہتے ہیں کہ اب تو فاتحہ پڑھ لی جائے، یعنی یہ بچ نہیں سکتا، کام کا ہونا۔ قبر پر لات مارنا، قبر پر لات مارنا کسی کو نقصان کے بعد دوبارہ نقصان دینا۔ کاغذی گھوڑے دوڑانا، فرضی باتیں کرنا، بڑی بڑی باتیں سنانا جس کو حقیقت سے تعلق نہ۔ گھوڑے بیچ کر سونا، بالکل بے فکر ہو جانا۔ لہو لگا کر شہیدوں میں داخل ہونا، یعنی کہ آپ نے کیا کچھ بھی نہیں اور کریڈٹ لینے کے لیے سب سے آگے آ رہے ہیں۔ مٹھی گرم کرنا، رشوت دینا۔ نام روشن کرنا، کسی کی عزت میں افزائی کرنا، بڑھانا کسی کی۔ وارے نیارے ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی لاٹری لگ جانا، یا مطلب آپ کا نے کچھ اتنی محنت نہیں کی لیکن آپ کو اس کا جو ہے اجر وہ زیادہ مل جائے۔ ہاتھوں کے طوطے اڑنا، مطلب کہ حیران ہو جانا، بوکھلا جانا۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام آپ بہت ہی جلد، بہت ہی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں جی سپیڈ سے کر رہے ہوں، دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہوں۔ یار فروشی کرنا، دھوکہ دینا۔ یہ وہ محاورات ہیں جو عرف عام میں بہت زیادہ بولے جاتے ہیں اور ان کا یہ معنی و مطالب ہے۔